متمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ وناشرت الولایہ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت العالم التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دعائے خداوند متعال آج کی اس مجلس میں شریک تمام مومنین و مومنات کا جناب سیدہ کی بارگاہ میں پرسہ کی غرض سے حاضر ہونا سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی مجلس کے بانی جناب سید محمود کیلانی صاحب اور آپ تمام حاضرین و حاضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں سے فرمائے۔ قیامت والے دن جناب سیدہ کے حق میں گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے۔ یہ غم سیدہ ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے۔ ہماری نسلوں کو جناب سیدہ کے حق پہ استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں جناب سیدہ کی حق کی گواہی دیتے ہوئے بارگاہ ولی العصر میں نصرت کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صحابان مل کے بابا سے بلند اور آج کی شب کی بہت بڑی دعا کہ جتنے بھی ہمارے ممبر کے وہ تمام احباب وہ تمام علماء و ذاکرین جو حق سیدہ کی پرچار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے لے کے شہید حق زہرا علامہ ناصر عباس تک میرا مالک ان تمام کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمارے آنکھوں کے صدف کو وہ آنسوؤں کے گوہر عطا فرمائے کہ جس سے ہم جناب سیدہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور کروڑہا شکر اس پروردگار کا جس نے ہمارے آنکھوں کے خیموں میں ان مسافروں کو قیام پذیر کیا جن کی محبت ہمیں عرفان عطا کرتی ہے، کیونکہ یہ شب مخصوص ہے اس شہزادی کے تذکرہ کے لیے جس کی نسبت سے نبوت معتبر ہوتی ہے۔
اور میں ہمیشہ جب بھی مجھ جیسا اس مکتب کا ادنا سا طالب علم شہزادی پہ گفتگو کرے تو میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ حقیقت سیدہ کو بیان کر سکے۔ کوئی انسان ہو، اولاد آدم ہو، بشر ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں کما حقہ ہوں، حقیقت کیا فضیلت بھی بیان کر سکوں، تو ہمیں فضیلت کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خالق زہرا کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں خبر ہی نہیں کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ تو جب وہ مالک زہرا کہہ رہا ہے کہ تمہیں ادراک ہی نہیں ہو سکتا کہ حقیقت سیدہ کیا ہے، فضیلت سیدہ کیا ہے، تو حقیقت اور فضیلت تو کوسوں دور ہے۔ ہم اپنے عرفان کا کشکول لے کے دہلیز سیدہ پہ خیرات کے طالب ہوتے ہیں، جو عرفان عطا ہو وہ مل کے ہم تبرک سمجھ کے بانٹ لیتے ہیں، کیونکہ شہزادی کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس پہ گفتگو کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ میں ابھی تک ان چہروں کی زیارت کر رہا ہوں جو شہزادی کا تذکرہ سننے کے لیے، اس بی بی پہ گفتگو کرنے کے لیے لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن کے ہوں، سماعت رسول کی ہو، لفظ کوثر سے وضو کریں اور جبریل سے اذن مانگے تو پھر انہیں ادا کیا جائے جو فضیلت سیدہ پہ بیان ہو سکے۔ یہ شہزادی وہ ہے جو رشتوں کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوئی۔ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا، یہ شہزادی وہ ہے جو رشتوں کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوئی۔ یقیناً اس بی بی کے پاس دنیا داری کے رشتوں کے اعتبار سے تعارف کروانے کے لیے کمال کی نسبتیں ہیں۔ اس شہزادی کے پاس کتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ رسول اعظم کی بیٹی ہے۔ میں دنیا داری کی نسبتیں بیان کرنے لگا۔ اس شہزادی کے پاس کتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ پیغمبر مرسل اعظم کی بیٹی ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے، یہ علی جیسے امیر کی زوجہ ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ حسنین جیسے شہزادوں کی ماں ہے۔ اب میں نے آپ کو نسبتیں بتائی ہیں تو اب آپ کو تائید کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اتنی نسبتیں ہونے کے باوجود یہ نبی کی وجہ سے معتبر نہیں۔ اس بی بی کو اپنا تعارف بیان کرنے کے لیے اور اپنی نسبت کا قد بڑھانے کے لیے دنیا کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو اس لیے معتبر ہوں، میں علی کی زوجہ ہوں تو اس لیے معتبر ہوں، میرے بیٹے حسنین جیسے ہیں تو میں اس لیے معتبر ہوں۔ یہ بیٹوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئی، یہ شوہر کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئی۔ وہ اور بیویاں ہیں جو باعزت شوہروں سے نسبت پا کے مشہور ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بی بی شوہر کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ باپ کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ بیٹوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے۔ تائید کا حق ادا کیجئے گا، اگر میں لفظ ایسے بدلوں تو یقیناً یہی عقیدہ ہونا چاہیے، باپ مشہور ہے تو بیٹی کی وجہ سے۔ امامت نسبت لیتی ہے تو سیدہ سے، ولایت نسبت لیتی ہے تو سیدہ سے۔ ابھی تک چند بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا فخر ہوتا ہے نبی کی بیٹی ہونا، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے علی کی زوجہ ہونا، بہت بڑا شرف ہوتا ہے حسنین کی ماں ہونا، لیکن اس نے جملہ کیا کہہ دیا کہ نبی کی وجہ سے معتبر نہیں ہے، علی کی وجہ سے معتبر نہیں ہے، حسنین کی وجہ سے معتبر نہیں ہے۔ تو ابھی مجلس شروع ہونے سے حدیث قصا سے آغاز کیا گیا ہے۔ حدیث قصا میں جب فرشتوں نے پوچھا تھا میرے اللہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے نہیں کہا تھا محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا وقالوہا وقنوہا، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ خدا نے مرکز سیدہ کو بنا کے دنیا کو بتایا تھا کہ زہرا رشتوں سے نہیں پہچانی جاتی، رشتے زہرا
यहाँ से पहचान। ये नबी के पास एजाज है कि उसकी सैयदा जैसी बेटी है। ये अली के पास शर्फ है कि उसके पास सैयदा जैसी ज़ौजा है। अब मैं हदीस कुदसी की तलावत करने लगा हूं, मोतबर तरीन हदीस जिसे शिया कुत में नकल किया गया। हदीस कुदसी है कि खुदा कहता है मेरा मोहम्मद अगर तुझे खल्क न करता तो अफलाक में कुछ भी ना बनाता। बतवज्जो नहीं, किबला तारीफ फरमाएंगे आप। ऐ मेरा मुस्तफा अगर मैं तुझे खल्क न करता तो अफलाक में कुछ भी ना बनाता। और हदीस कुदसी से आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहा अली को खल्क न करता तो मुस्तफा को खल्क न करता। और हदीस यहां रुकी नहीं, हदीस इससे भी आगे गई। फरमाया अगर फातिमा को खल्क न करता इन दोनों को खल्क न करता। शिया मजहब की मोतबर हदीस मैंने पढ़ी, इसका मतलब है कि कायनात बनी है वजह नबी। अली खिरज खिलकत वजह नबी, सैयदा खल्क हुई है ताकि इन दोनों की खलकत को पहचानवाए। इसीलिए इस पे एक हदीस मासूम पढ़ने लगा। मासूम फरमाते हैं हम मखलूक पे हुज्जत हैं, हमारी माँ हम पे हुज्जत है। सैयदा ताहिरा बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हम मखलूकात पे हुज्जत है और हमारी माँ हम पे हुज्जत है। हुज्जत किसे कहते हैं? दलील को। दलील होती है हमेशा दावे की। ये हुज्जत किसकी थी? खुदा की। आले मोहम्मद कौन है? हुज्जत खुदा। हुज्जत कहते हैं दलील को। हुज्जत खुदा, खुदा की दलीलें, यानी कि खुदा दावा है, ये दलील है। हर नबी ने आके दुनिया को बताया कि अल्लाह है, लेकिन दलील मौजों से दी। हजरत आदम ने कहा अल्लाह है, दुनिया ने कहा दलील। फरमाया ये देखो ये जमीन का बिछना, ये आसमान का कायम होना दलील है कि अल्लाह है। जनाब नूह दुनिया में आए, कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील। फरमाया तूफान आएगा और कश्ती वाले बचेंगे, ये दलील है कि भेजने वाला भी अल्लाह, बचाने वाला भी अल्लाह। इब्राहिम ने कहा अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील। फरमाया नारे नमरूद का गुलजार हुआ। जनाबे इस्माइल आए, अल्लाह है, दलील। फरमाया छुरी के नीचे से बच के निकलना। मूसा आए, अल्लाह है, दलील। फरमाया कोहे तूर पे गुफ्तगू करना। याकूब आए, अल्लाह है, कहा दलील। फरमाया यूसुफ जैसे बेटे का हुस्न दुनिया को दिखाना। ईसा आए, अल्लाह है, लोगों ने कहा दलील। फरमाया सूली पे बच जाना। हर नबी मौजों से अल्लाह मनवाता रहा। अब सर उठाना जो अली का नौकर बैठा, कूफे के मिंबर में बैठा था मेरा शहंशाह अली, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह है। एक बंदे ने पीछे उठकर दलील। फरमाया हम तौहीद पे दलील है। हम बताते हैं कि वो खाली कैसा है, हम बताते हैं वो मुसव्वर कैसा है, हम बताते हैं वो शाफई कैसा है। इसका मतलब है हुज्जत कहते हैं दलील को। हुज्जत खुदा जो अल्लाह पे दलील हो, जो अल्लाह को पहचानवाए, वो है हुज्जत। अब मासूम की हदीस सुना। मासूम फरमाते हम हैं मखलूकात पे हुज्जत। हमने लोगों को बताया है कि अल्लाह है। तो करीब बैठो, ये मेरा साथ है। हमने मखलूकात को बताया है कि अल्लाह है। हमारी मां ने हमें बताया है कि अल्लाह है। सैयदा उम्मत पे हुज्जत नहीं, मासूमों पे हुज्जत है। सैयदा लोगों पे हुज्जत नहीं, मासूमीन पे हुज्जत है। मैं लफ्ज अच्छा करके देने लगा हूं। सैयदा उम्मतों पे हुज्जत नहीं, हुज्जतों पे हुज्जत। अब वो
خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا اگر میرا نبی نہ ہوتا، اور میں نبی کو نہ بناتا اگر علی کو خلق نہ کرتا، اور علی و محمد دونوں کو نہ بناتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا۔ وہی خدا جو قادر مطلق ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے قوانین کو کبھی بھی نہیں توڑتا۔ آیت قرآن فَلَن تَجِدَ اللَّهُ لِسُنَّةٍ تَبْدِيلًا، میری سنتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی، میرے آئین کبھی بدلتے نہیں، میرے قانون کبھی ٹوٹتے نہیں۔ متوجہ رہیے گا، خدا کہہ رہا ہے کہ میرے قوانین کبھی نہیں ٹوٹتے، میں جو قانون بنا دیتا ہوں وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چل رہی ہے۔ ہواؤں کا ترنم کے ساتھ چلنا، موجوں کا ایک ہی سمت میں بہنا، دریا کی روانی، سمندر کی طغیانی، بادل کا شور، ہوا کا زور، کلیوں کے چٹک، پھولوں کی مہک، ان تمام کائنات کے امور اس بات پہ گواہ ہیں کہ کوئی نہ کوئی انہیں اپنے قانون کے تحت چلا رہا ہے۔ خدا کہہ رہا کوئی چیز میری زنجیر قانون سے باہر نہیں۔ وہ خدا خالق قانون ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قانون بناتا ہوں، ہر چیز اس قانون کے تحت حرکت کرتی ہے۔ جب اس نے ہر چیز کا قانون بنایا، یقیناً اس نے ظالم کے لیے بھی کوئی قانون بنایا۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے مالک تو نے ظالم کے لیے کیا قانون بنایا؟ خدا نے کہا اگر آدم کے بیٹے حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو میں نے قرآن میں قابیل کی مذمت کی۔ اگر میں قابیل کو معاف کر دیتا تو قانون بن جاتا کہ ظالم کو معاف کرنا اللہ کا قانون ہے۔ میں نے لعنت بھیج کے بتا دیا کہ ظالم پہ لعنت کرنا اللہ کا قانون ہے۔ اگر خدا قابیل کو معاف کرتا قانون اور ہوتا، خدا نے مذمت کی قانون اور ہے۔ اگر خدا نمرود کو چھوڑ دیتا قانون اور ہوتا، اگر اس نے مچھر کے ذریعے مروا دیا تو قانون اور ہے۔ اگر خدا فرعون کو بخش دیتا قانون اور ہوتا، اگر تھپیڑوں کے ساتھ غرق کر دیا قانون اور ہے۔ اگر نوح کے بیٹے کو معاف کر دیتا قانون اور بن جاتا، لیکن اگر بلندی سے پہاڑ کی زمین پہ گرا دیا تو قانون اور ہے۔ تو جو خدا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے ظالموں کو اپنے قانون کے تحت معاف نہیں کرتا تو پھر کس قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر قانون میں یہ ہو کہ ظالم پہ لعنت ہوتی ہے اور سیدہ کے قاتل کو معاف کر دیا جائے؟ تو قاتلین سیدہ پہ لعنت کرنا شیعوں کا طریقہ نہیں۔ گفتگو حق سیدہ کی جانب جائیے اگر آپ کی توجہات مکمل مبذول ہیں۔ سیدہ کے دشمن پہ لعنت کرنا قانون قدرت ہے، اور کوئی چیز بھی قانون قدرت سے باہر نہیں جا سکتی۔ صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے کچھ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کو اذان بند کرنی چاہیے، ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کہنے سے ہندو کی دل آزاری ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کہنے سے عیسائی کی دل آزاری ہوتی ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے منافق کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ایسے بطول کے دشمن پہ لعنت کرنے سے غاصبین زہرا کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ دل آزاری کس کی، ہم نے دیکھنا ہے کہ قانون قدرت کیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میرے قوانین کبھی نہیں ٹوٹتے، میرے آئین کبھی نہیں بدلتے، میری سنتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ میں نے خدا کہتا میں نے آدم کی شکل میں قانون بھیجا، جس نے توڑنے کی کوشش کی میں نے اسے توڑا، آئین نہیں توڑا۔ میں نے موسیٰ کی شکل میں آئین بھیجا، جس نے بدلنے کی کوشش کی میں نے اسے بدلا، آئین نہیں بدلا۔ میرے مالک تیرے قوانین کیا ہیں؟ فرمایا کائنات کی ہر چیز جو حرکت کر رہی ہے وہ قوانین قدرت کے تحت کر رہی ہے۔ میرے مالک تیری مخلوقات کیا ہے؟ تو 4 طرح کی مخلوقات ہیں۔ متوجہ ہے بات کی طرف؟ جمادات، نباتات، حیوانات اور اشرف المخلوقات، یہ ہے پروردگار کی مخلوق۔ خدا نے جمادات کو جب پیدا کیا، یہ جمادات کیا ہیں؟ یہ پہاڑ،
جب جمادات کو خل کیا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جمادات میں غرور پیدا ہوا. ہمارے جیسا کون ہے؟ تکبر کیا جمادات نے اور خدا کو تکبر پسند نہیں تھا. جب پہاڑ نے تکبر کیا تو خدا نے نباتات کو حکم دیا کہ ایک نازک سی کومپل پہاڑ کے سینے کو پھاڑ کے باہر نکلے تاکہ اس پتھر کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے کہ جب میری بنائی ہوئی کومپل کی طاقت تو برداشت نہیں کر سکتا. ایک چھوٹے سے بیج سے ایک نازک سی کومپل اٹھی, اس نے پہاڑ کے سینے کو پھاڑا, باہر نکلا. جو نباتات خلق ہوئی تو نباتات نے بھی اس بات پہ تکبر کیا کہ میں وہ ہوں جو پہاڑوں کے سینوں کو چیرتی. خدا نے حیوانات کو خلق کر دیا. جاؤ نباتات کو اپنی غذا بناؤ تاکہ ان کا تکبر ختم. جب حیوانات بکھرے ہوئے زمین پہ پھرنے لگے کہ ہم سب سے طاقتور ہیں تو خدا نے کہا اب انسان کو زمین پہ اتارنا چاہیے. انسان نے پتھر کو تراشنا تھا. اس نے نباتات سے غذا لینی تھی اور حیوانات پہ سواری کرنی تھی. لیکن انسان نے زمین پہ آ کے کیا اس نے جس کو تراشنا تھا اسے ہی تراش کے خدا بنا کے سجدہ کر دیا. موضوع جناب سیدہ ہے, گفتگو آپ نے اس نے اسی پتھر کو تراشا اور اسے بت بنایا اور اسے سجدہ کرنا چاہیے. جس نباتات کو خدا نے غذا بنا کے بھیجا تھا اس نے اسی درختوں کو جھکنا شروع کر دیا. جس حیوانات کو خدا نے ان کے لیے مسخر کیا تھا وہ اسی سے ڈرنا شروع ہو گیا. خدا نے کہا میں نے تو تجھے انسان اشرف المخلوقات بنایا تھا اور تو تمام مخلوقات کا تابع ہو گیا. پتھر کو سجدے کر رہا ہے, درختوں کو سجدے کر رہا ہے, حیوانات سے گھبرا رہا ہے. تو خدا نے کہا نہیں, اب ان کو کوئی اشرف نمونہ دکھانا پڑے گا. پھر کچھ ایسے اشرف اترے, انہوں نے بتوں کو توڑ کے بتا دیا کہ پتھر کی اوقات کیا. انہوں نے انگلی کے اشارے درخت کو چلا کے بتا دیا کہ نباتات کی اوقات کیا ہے. انہوں نے اژدر کے منہ کو چیر کے بتا دیا حیوانات کی اوقات کیا ہے. خدا نے کہا یہ ہیں اشرف المخلوقات جنہوں نے اپنی شرفیت کی بنیاد پہ ہر مخلوقات کو اپنے سامنے جھکا لیا. میرے مالک یہ تمام قوانین جو تیرے بنائے ہوئے ہیں یہ تمام قوانین کبھی نہیں ٹوٹے. فرمایا کبھی نہیں ٹوٹے. میرے مالک سورج وقت پہ طلوع ہوگا, چاند اپنے وقت پہ آئے گا, ہوائیں اپنے وقت پہ چلیں گی. میرے مالک کبھی ستارہ زمین پہ چمکے گا, کبھی نہیں. جو ہاتھ اب اٹھائے میں اسے دعا دیتا ہوں. میرے مالک کبھی سورج بھی زمین پہ آئے گا, کبھی میرے مالک کبھی چاند بھی اترے گا. فرمایا کبھی نہیں. میرے مالک یہ تیرے قوانین ہیں. فرمایا ہاں میں یہ قوانین ہیں, چاند زمین پہ نہیں آ سکتا, سورج زمین پہ اتر نہیں سکتا, ستارہ زمین پہ جا نہیں سکتا, کیونکہ میرے قوانین کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. پھر ہم نے اس زمین پہ ایک ایسی ڈیوڑی اور ایک ایسا دروازہ بھی دیکھا جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا, جنہوں نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا, جنہوں نے ستارہ اپنے دروازے پہ گرا دیا. میرے مالک تو نے تو قرآن میں دعویٰ کیا تھا کہ تیرے قوانین کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. ستارہ زمین پہ گرا ہوا ہے, چاند تو ٹکڑے ہو گیا ہے, سورج مغرب سے پلٹ کے مشرق میں آ گیا ہے. خدا نے کہا میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا تھا یہ قوانین کے تابع نہیں, قوانین ان کے تابع. یہ قوانین کے پیچھے نہیں چلتے, قوانین. بات اب اگلے موڑ پہ یہاں آ کے کھڑی ہو گئی کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے قانون بناتے. میں پھر عقیدہ پڑھنے لگا ہوں, جناب سیدہ پڑھنا ہے مجھے, میں پھر عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. یہ ہے آل محمد,
یہ قانون قدرت کے بانی ہیں، یہ قوانین قدرت کو بناتے ہیں۔ جو بندہ چپ بیٹھا ہے وہ اٹھے، میں ابھی دلیل دیتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا قانون لکھا کہاں ہے؟ قرآن میں بابا جی، قرآن ہے قوانین الہی کی کتاب۔ ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو ہمیں قوانین قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تمام قوانین کہاں لکھے ہیں؟ قرآن میں۔ تو قرآن یہی منبر پہ لے کے آؤ۔ اگر تو قرآن میں قانون پہلے بنا ہو اور انہوں نے عمل بعد میں کیا ہو تو پھر ماننا پڑے گا یہ ہے محتاج قانون، کیونکہ قوانین پہلے بنے، انہوں نے عمل بعد میں کیا۔ لیکن ہمیں کہانی برعکس نظر آ رہی ہے۔ یہ بستر پہ پہلے سوئے، آیت بعد میں آئی۔ انہوں نے زکوٰۃ پہلے دی، آیت بعد میں آئی۔ یہ میدان میں پہلے گئے، آیت بعد میں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ قوانین قدرت نے ان کے اعمال کے مطابق ڈھل کے بتا دیا تھا کہ آل محمد کے اعمال کا نام قوانین الہیہ ہے۔ اب جو خدا نے قرآن میں کہا تھا کہ میرے قوانین ٹوٹتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے جو آل محمد حلال کر دے وہ قیامت تک حلال رہتا ہے، جو حرام کر دے وہ قیامت تک حرام رہتا ہے۔ سے نکل کے اب اگلے موڑ پہ آ گئی۔ حق سیدہ کی طرف سفر ہمارا جاری تھی، بات اگلے موڑ پہ آ گئی۔ بات یہاں پہ آ کے رک گئی کہ یہ ہے قوانین الہیہ کو بنانے والے۔ سبحان اللہ۔ اب دو طرح کے طبقے سامنے آ گئے بابا جی، ایک ہے اہل بیت اور ایک ہے امت۔ دونوں میں فرق ایک جملے میں سمجھانے لگا۔ جو قوانین قدرت کے تحت ہوں وہ امت ہے، قوانین قدرت جن کے تحت ہوں۔ جس نے مقدمہ سیدہ سننا ہے سر اٹھانا۔ جو قوانین میں نے ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ، یہ قوانین قدرت کتابیں نہیں، قوانین قدرت ان کتابیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امت اور اہل بیت میں فرق ہے۔ امت وہ ہے جو قوانین پر عمل کرتی ہے، اہل بیت وہ ہیں جن کے عمل سے قوانین بنتے ہیں۔ اتنا سٹیٹس کا فرق ہے اہل بیت میں اور امت میں۔ امت قانون کے تابع، قانون الہی اہل بیت کے تابع۔ تو اب اگر اہل بیت میں سے کوئی ایک امت میں سامنے جائے اور کسی چیز کا مطالبہ کرے تو اب یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ قانون یہ بنتا تھا کہ یہ جاگیر سیدہ کی نہیں تھی، تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قانون بناتا کون ہے۔ قانون تو 14 بناتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دربار میں نبی کی بیٹی نہیں کھڑی تھی، قانون الہی کھڑا تھا، اور جس نے ممبر سے جھٹلایا تھا اس نے حسین کی ماں کو نہیں جھٹلایا، خدا کے قانون کو جھٹلایا۔ منٹ کے بعد اب تمہید مکمل ہوئی، اب اجازت ہے میں مقدمہ شروع کروں۔ اس کا مطلب ہے جو دربار میں بیٹھا تھا وہ امتی تھا، جو سامنے تھی وہ اہل بیت، اور اہل بیت قوانین کے تابع نہیں، قوانین ان کے تابع۔ تو پھر کس قانون کے تحت گواہ مانگے گئے؟ سامنے آئین الہی کھڑا تھا، سامنے قانون الہی کھڑا، امت کو ان کے تابع ہونا تھا۔ اب آج بڑے سادہ انداز میں اپنوں میں یہ بات کہہ دی جائے نہیں، ان مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، یہ متنازع مسائل ہیں بھائی، یہ متنازع مسائل نہیں ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، یہ مسئلہ فدق جگیر کا مسئلہ نہیں، اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے۔ اب خصوصاً جو مجمع میں سید بیٹھے وہ سر اٹھانا،
یہ مسئلہ صرف جاگیر کا مسئلہ نہیں، یہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس فدق جاگیر کی مالیت کتنی تھی، کھجوروں کے باغ کتنے تھے، اس چیز کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آل محمد مال دنیا کی حریص ہے ہی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی، میرے شیعوں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی۔ علی فرماتے لیکن مال دنیا میں زینت نہیں ہے، بے شک۔ تو جو علی مال دنیا کے مخالفت میں نہج البلاغہ میں خطبے دے چکا ہے، یہ مسئلہ جاگیر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ قرآن کی صداقت کا مسئلہ۔ اب تک یہ مسئلہ شیعہ سنی کے لیے متنازع ہو سکتا ہے، نکلو فرقوں کی بحث سے باہر۔ اگر آج کسی غیر مسلم نے اسلام کی صداقت پہ سوال کر دیا تو یہ جاگیر فدق کے جو طرفدار ہوں گے وہ اسلام کے محافظ بنیں گے، جس نے فدق کا انکار کیا وہ اسلام کا انکار کر دیا۔ اب یہاں تک گفتگو سنیں گے، اب اگلے نتائج کو ضرور سماعت فرمائیے۔ وجہ جب شہزادی دربار میں آئی ہے، تو جب بی بی دربار میں آئی ہے تو یہ کیونکہ دنیاوی شہزادی نہیں، یہ مملکت الہیہ کی شہزادی۔ دنیاوی بادشاہ اور شہزادیاں چلیں تو ساتھ خادم اور کنیزیں چلتے ہیں۔ جب شہزادی گھر سے چلی ہے تو یہ شہزادی نہیں چل رہی تھی، شہزادی کے پیچھے محافظ بن کے آیا تطہیر چل رہی تھی۔ آیا تطہیر ہی میں نے تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت میں نے ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھا ہے۔ اچھا جناب سیدہ کے معاملے میں کتنی روشن بات ہے کہ اہل بیت کے بارے میں امت دو نظریات کا ہے۔ ہم مکتب تشیع کو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد نبی کا خاندان ہے، مولا امیر المومنین ہے، حسنین کریمین ہیں اور شہزادی اور ان کی پاک اولاد۔ لیکن اس کے مخالف جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں یہ جو آیت تطہیر ہے اس سے مراد نبی کے گھر کے اندر رہنے والی وہ عورتیں جو ازواج کی صورت میں تھی اور بیٹیوں کی صورت میں تھی۔ اچھا جناب سیدہ پہ آ کر لطف یہ آیا ہے کہ جس نے اہل بیت میں مولا علی کو نہیں مانا نا، وہ بھی اہل بیت میں جناب سیدہ کو مانتا ہے۔ اگر اس نے اہل بیت میں جناب حسنین کو نہیں مانا لیکن اس نے آیا تطہیر کا مصداق جناب سیدہ کو مانا ہے۔ اگر اس نے یہ کہا ہے نا کہ اہل بیت میں اس سے مراد اہل البیت یعنی کہ جو نبی کے گھر کے اندر رہتی تھی وہ نبی کی بیویاں تھیں اور نبی کی بیٹیاں تھیں، تو خدا نے ان کے لیے یہ آیت اتاری ہے، تو اس نے بھی اس آیت میں سے جناب سیدہ کو باہر نہیں نکالا۔ اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، آپ ایک لمحے کے لیے بور نہیں ہوں گے، اب نتیجہ میں میرا ساتھ دیں۔ اس نے بھی کہا کہ جناب سیدہ اہل بیت میں، اس کا مطلب ہے دشمن بھی اقرار کر چکا ہے کہ سیدہ مصداق کے اہل بیت، اور خدا آیت تطہیر میں دعویٰ کر چکا ہے کہ ہر قسم کے رجس کو اہل بیت سے دور کیا ہے۔ میں نے منبر پہ جملہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ فدق جگیر کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے۔ اب جب شہزادی گھر سے نکلی تو صرف شہزادی نے نکلی، آیا تطہیر بھی ساتھ چلی گئی۔ اب آیا تطہیر دربار میں کھڑی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بی بی کا مطالبہ حق پر مبنی نہیں تھا، تو صرف جناب سیدہ کو نہیں جھٹلایا جائے گا۔ اس کا مطلب اگر سیدہ نے مطالبہ غلط کیا تو پھر اس کا مطلب آیت تطہیر نے اعلان غلط کیا تھا۔ اگر آیت غلط تھی تو اس کا مطلب معاذ اللہ قرآن غلط تھا۔ اگر قرآن غلط ہوگا تو پھر پورا اسلام غلط ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دربار میں اکیلی زہرا نہیں کھڑی تھی، پورا اسلام کھڑا تھا، آدم سے لے کے محمد تک کے نبی کھڑے تھے۔ اب جو زہرا کو جھٹلائے گا تو جو زہرا کو نہیں جھٹلائے گا، پورے اسلام کو جس نے انکار کیا، یہ انکار سیدہ نہیں ہوگا۔ فتح کے موقع اس مضمون پہ موضوع پہ مفصل گفتگو میں کروا چکا ہوں، بہت سی مجالس فتح پہ پڑھی، آج بالکل نئے زاویے جو آج سے پہلے نہیں پڑھے وہ میں ممبر سے پڑھنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سیدہ کو جھٹلایا گیا تو سیدہ دعویٰ اگر سیدہ کا معاذ اللہ حق پہ نہیں تھا
تو پھر سیدہ کا صرف دعویٰ ہی نہیں، آیا تطہیر کا اعلان غلط تھا، کیونکہ اس سے پہلے آیا تطہیر اعلان کر چکی ہے۔ اب جب شہزادی دربار میں آئی ہے تو جو بی بی کے ساتھ مجمع آیا ہے، یہ مجمع کتنا خوبصورت ہے۔ جو تاریخ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اگلے جملے میں قبلہ آپ کی تائید اور دعا مجھے چاہیے، بی بی اس مجمع کو لے کے دربار میں آئی ہے جو 1 سال پہلے توحید کی طرف سے مباہلے میں گیا تھا۔ سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہو۔ شہزادی مجمع وہ لے کے گئی ہے جو 1 سال پہلے اللہ کی طرف سے مباہلے میں گیا تھا۔ اور یہ جو 4 گواہی دینے کے لیے گئے ہیں نا، جو 3 گواہی دینے کے لیے سیدہ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ 3 جو تھے یہ یا تو اللہ کے گواہ بن کے گئے تھے، یا رسول اللہ کے گواہ بن کے گئے تھے، یا سیدہ کے گواہ۔ اب یہ گواہ کھڑے ہو گئے بی بی نے۔ اور ایک بات میری نوجوان نسل یاد رکھے، اس موضوع پہ جتنی میری ریسرچ اور جتنی میری تحقیق، کیونکہ شہزادی نے ذمے میری خلقت کی وجہ یہ ڈیوٹی دی، تو جتنی میری ریسرچ ہے، جناب سیدہ کا مطالبہ 1 نہیں 2 تھے۔ ایک مطالبہ فدق، ایک مطالبہ میراث۔ بیک وقت بی بی نے 2 مطالبے کیے تھے، اور دونوں مطالبات میں بی بی نے حکومت کو شکست دی۔ جب بی بی نے پہلا مطالبہ کیا، بی بی نے کہا کہ میری فدق جو میری جگیر ہے اس پہ جو قبضہ ہوا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے، یہ پہلا دعویٰ تھا بی بی کا۔ پہلے دعویٰ بی بی نے میراث نہیں کیا، پہلے دعویٰ بی بی نے یہ کہا کہ میری جگیر پہ جو میرے پاس تھی اس پہ تم نے اپنے عمل بھیج کے میرے عملوں کو جو اٹھایا ہے وہ کیوں اٹھایا ہے۔ اچھا، یہ عام یہاں کا بھی لا یہی ہوگا اور پاکستان کے قوانین بھی یہ ہیں کہ اگر کوئی جگہ کسی کے پاس ہو اور کوئی دوسرا اس پہ آ کے قبضہ کر لے تو گواہ قابض دے گا، مالک نہیں دے گا۔ جس نے قبضہ کیا ہے وہ گواہ دے گا کہ یہ جگہ میری تھی۔ اب یہاں پر الٹ یہ ہو رہا ہے کہ قابض مالک سے گواہ مانگ رہا ہے۔ حاکم نے بی بی سے گواہ مانگے، اور شہزادی کا پھر دیکھیے گا قوانین الہی بدلتے نہیں۔ موضوع یاد رہے، شہزادی نے پہلا گواہ امیر المومنین کو پیش کیا۔ یہ کون ہے؟ تاریخ کے مورخ نے کہا زہرا کا شوہر، لیکن ہم نے تو مورخ کی نظر سے نہیں دیکھنا، ہم نے تو تاریخ کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ مورخ نے کہا سیدہ نے اپنے شوہر کو بطور گواہ پیش کر دیا۔ یہ صرف سیدہ کا شوہر نہیں، خدا کہہ رہا کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو، فکیف اذ جئنا من کل امۃ بشہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ یاد کر اس وقت کو جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بلائیں گے۔ آدم اپنی امت پہ گواہ، نوح اپنی امت پہ گواہ، ابراہیم اپنی امت پہ گواہ، اور خدا کہہ رہا پھر وہ وقت آئے گا جب ہم ان تمام انبیاء پر تجھے گواہ بلائیں گے۔ مثلا خدا کہتا بروز قیامت آدم گواہی دے گا میری امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، نوح گواہی دے گا کون میرے سفینے پہ گیا تھا کون نہیں بیٹھا، ابراہیم گواہی دے گا کس نے پتھر مارے کس نے ساتھ دیا تھا، موسیٰ گواہی دے گا کون میرے ساتھ گیا تھا کون پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک ایک نبی اپنی امت پہ گواہ دے گا، اور خدا کہتا ہے کہ میرا محمد پھر تیرا عہدہ یہ ہے، میں تجھے صرف امت پہ گواہ نہیں بلاؤں گا، تو نبیوں پہ گواہ بن کے آئے گا۔ تو بتائے گا کہ آدم نے حق کی تبلیغ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، نوح سفینہ صحیح لے کے چلا تھا کہ نہیں چلا تھا، ابراہیم نے حق کی تبلیغ کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ نبی امتوں پہ گواہ ہوں گے، تو نبیوں پہ گواہ ہوگا۔ نبی کا یہ سننا تھا، نبی کا سر سجدے میں جھکا، فرمایا میرے اللہ، پھر اس کا مطلب ہے صرف آخری گواہی میری ہوگی، فرمایا کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، پھر تیرے اور میرے درمیان وہ گواہ آئے گا، ایک تیری گواہی کے لیے میں آؤں گا، ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، جس کے پاس علم الکتاب کا مالک ہے۔ اس میں تمام تفاصیل لکھا، علم الکتاب کا مستحق صرف اور صرف حسنین کا بابا، غازی کا بابا علی ابن ابی طالب ہے، تو جسے قیامت کے میدان میں محمد اللہ کے ساتھ گواہ لے کے آئے گا، اسے بطول دربار میں گواہ لے کے گئی تھی، تو اس کا مطلب علی کی گواہی کو نہیں جھٹلایا گیا، اللہ کے گواہ کو جھٹلایا۔
बात तो बड़ी दूर चली जाएगी, फदक को छेड़ोगे तो बात बहुत दूर जाएगी। इसका मतलब है सिर्फ गवाह बतूल नहीं झुटलाया गया, गवाह तौहीद झुटलाया गया। जिसे तौहीद ने अपने साथ गवाह लेके आना है उसे झुटलाया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अदालत को गवाहों की जरूरत क्या होती है? जब अदालत को इत्मीनान ना हो दावे पे, तो वो दावे में गवाह लेके आती है कि हम दावे में मुतमईन नहीं, गवाह लेके आए। इसका मतलब है कि अदालत सैयदा के दावे में मुतमईन नहीं थी तो उन्होंने गवाह मांग लिए। तो अब अगर गवाह गलत मुतालबे पे गवाही दे तो इसका मतलब है सिर्फ मुतालबा गलत नहीं, गवाह भी गलत। कितने अंधे कुएं में गिर रहा है मुसलमान, एक शख्स को बचाते बचाते कितनी बड़ी इस्लाम की इमारत गिरा रहा है। तुम चंद शख्सियतों को बचाते हो, इस्लाम की इमारत गिरा रहे। तुम कहते हो जनाब सैयदा ने अली को गवाह पेश किया, तुमने लिखा किताबों में, और अली की गवाही को तस्लीम नहीं किया गया। जब अली की गवाही को तस्लीम नहीं किया गया तो इसका मतलब अंडरलाइन क्या निकलता है कि अली ने माज़अल्लाह गवाही गलत दी थी। तो जब अली ने गवाही गलत दी तो चौथे नंबर पे अली को खिलाफत क्यों दी? फिर सिर्फ और सिर्फ फदक वापस नहीं करना पड़ेगा, खिलाफत मशकूक हो रही है। और तुमने कहा कि खिलाफत राशिदा का खातिमा अली पे हुआ था, तुम्हारा चौथा खलीफा राशिद अली है। तो जब उसकी गवाही ही हक पे नहीं थी, फिर इसका मतलब है कि यहां फदक हक था और खिलाफत हक थी। अगर फदक हक नहीं था तो फिर खिलाफत भी हक नहीं थी। तो फिर हमें तो कोई खतरा नहीं क्योंकि हमारे पास तो इमामत है। फिर तुम्हारी खिलाफत मशकूक हो रही। इसके बाद आगे चले, बीबी ने जो अगले दो गवाह पेश किए वो कौन थे? वो बीबी के शहजादे थे। मुहर्रिख ने फिर लिखा कि मां ने बेटों को गवाह पेश किया। मुहर्रिख फिर गलती कर गया, ये मां बेटे नहीं पेश कर रही, इन बेटों का स्टेटस क्या है? आओ रसूल से पूछो। रसूल ने कहा हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं। जन्नत के सरदार जमीन पे गवाही दे रहे हैं। अब अगर हम ये कहेंगे कि माज़अल्लाह हसनैन की गवाही ठीक नहीं थी तो फिर जन्नत की सरदारी मशकूक हो जाए। फिर क़यामत वाले दिन एक नई ट्रेजेडी हो सकती है कि आदम कह सकता है मेरे अल्लाह मैंने एक वो दाना खाया जो मुझ पे हराम नहीं था और मुझे जन्नत से निकाल दिया। इन्होंने पूरी जगीर का मुतालबा गलत किया और इन्हें जन्नत का मालिक बना दिया। तो फिर आज मुसलमान जितनी इबादत कर रहे हैं ये सारी इबादत के पीछे तो लालच जन्नत का ही है ना। तो जब सरदारी ही मशकूक हो गई फिर जन्नत कहां से लो? अब हसनैन करीमैन बतौर गवाह खड़े हैं। अच्छा, अब सामने से क्या कह के गवाहियों को झुटलाया जा रहा है? रिश्तेदारी है, शौहर है जी बीवी के साथ तो मालियत में हिस्सा, मलकियत में हिस्सेदार है, गवाही नहीं। निसाब शहादत पूरा नहीं है, शहादत का कौरम पूरा नहीं। बीबी के पास आखिरी गवाही कौन सी थी? उम्मे ऐमन। ये बीबी की कनीज थी, शहजादी इसे लेके गई थी बतौर गवाही। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये सिर्फ शिया कुतुब से नहीं, अहले सुन्नत कुतुब से भी सब कि ये बीबी ने गवाहियां। अब उनके यहां ये है कि वो कहते हैं कि निसाब शहादत मुकम्मल नहीं था तो दावा खारिज हुआ। निसाब शहादत इसलिए मुकम्मल नहीं था कि मौला अली शौहर थे, हसनैन बेटे थे। तो बीबी के पास एक कनीज थी उम्मे ऐमन और एक औरत की गवाही जो थी वो काबिल कबूल नहीं थी। मेरी शहजादी आपके पास गवाहियां और भी थी। आपके घर में उम्मुल फजल बैठी थी, आपके घर में अस्मा बिनते उमैस बैठी, आपके पास फिजा जैसी कनीज मौजूद, आपके पास उम्मे सलमा जैसी ज़ौजा पैगंबर मौजूद। बीबी उम्मे ऐमन का चनाव क्यों किया? फिजा जैसी शहजादी के होते हुए उम्मे ऐमन को कनीज मुंतखब क्यों किया? अब नौजवान मतवज्जे रहना, ये शहजादी की जंग थी।
بی بی جانتی تھی کہ سامنے سے ایک من گھڑت حدیث پیش کی جائے گی کہ ہم نہ وارث، نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے، اس ایک حدیث کی وجہ سے میرا دعویٰ خارج کیا جائے گا۔ بی بی ام ایمن کو اس لیے لے کے گئی، یہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں تھی، یہ رسول کی کنیز بھی نہیں تھی، یہ جناب عبداللہ کی کنیز تھی، جناب عبداللہ کی میراث سے رسول کو ملی تھی، رسول کی میراث سے زہرا کو ملی تھی۔ بی بی نے اکیلی ام ایمن حاکم کے سامنے کھڑی کر دی کہ تیرے دعوے کی رد تو میری کنیز ہے، تو کہتا ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، تو اگر یہ حدیث سچی تھی تو میرا باپ اس کا وارث کیوں بنا؟ یہ تو میراث میں میرے باپ کو ملی اور میرے باپ سے مجھے میراث میں ملی۔ اکیلی ام ایمن بی بی نے حاکم کے دعوے کی رد میں کھڑی کر دی، جس کی کنیز حکومت کا رد ہو۔ تو اب کہتے جی علی نے کیوں کچھ نہ کیا جہاں کنیزیں کام کر رہی ہوں۔ شہزادی نے جب کہا، انہوں نے کہا جی گواہیاں، بی بی نے کہا نہیں میں گواہ نہیں بدلوں گی، میں یہ نہیں کروں گی کہ میں علی کی جگہ سلمان لے آؤں، حسنین کی جگہ ابو ذر اور کمبر اور مقداد اور عمار کو لے آؤں۔ بی بی نے کہا نہیں گواہیاں نہیں بدلوں گی، کم از کم مورخ لکھے گا تو صحیح نا کہ کون گواہ جھٹلائے گئے۔ میں فضائل بی بی نے اپنا پہلا مقدمہ واپس لیا اور کھڑے کھڑے بی بی نے دوسرا مقدمہ دائر کر دیا۔ بی بی کہا چل ٹھیک ہے، فتح میری جگیر تو مجھے نہیں دے رہا، مجھے میرے باپ کی میراث دے، بیٹی ہوں۔ اور بی بی نے یہ جملہ کہنے سے پہلے کہا، بی بی نے کہا اے قحافہ کا بیٹا تو بتا کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے؟ کیا تجھے تیرے باپ کی میراث ملی؟ کہنے لگا ملی۔ فرمایا تجھے تیرے باپ کی میراث مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ مجھے میرے باپ کی میراث دے، میں بیٹی ہوں، میں باپ کی میراث لینا چاہتی ہوں، مجھے میرے باپ کی میراث دے۔ سامنے سے آواز آئی کہ رسول کی بیٹی جب ہم نے تمہیں کہا ہے کہ تیرے بابا کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اگلی سطر پڑھوں اور سیدہ کی دہلیز پہ سجدے میں گر جاؤں اور عمر جناب نوح کی عمر کی مانند ہو تو شکر ادا نہ ہو۔ جب اس نے کہا نا کہ تیرے بابا نے کہا تھا ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، بی بی نے چادر کے نیچے سے سر اٹھا کے کہا تجھے میرے بابا نے وارث بنایا تھا؟ اب اگر کہے نہیں تو خلافت جا رہے، اگر کہے بنایا تھا تو بی بی کہے گی ابھی تو تو کہہ رہا ہے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں، کیا بات ہے، نہ وارث بناتے ہیں۔ یہ مسلمان اب جتنی قتل و غارت کرنی ہے کر لیں، جتنی دہشت گردیاں کرنی ہیں کر لیں، لیکن یہ حدیث قیامت والے میدان میں ان کے گلے پڑے گی۔ یہ جو من گھڑت حدیث پہ پورے کے پورے مذہب کی چھت کھڑی کی ہوئی ہے نا کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اور خدا سورہ مریم میں کہہ رہا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم نے جنت کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہوا ہے جن کو ہم نے دنیا میں متقی کیا ہوا تھا، جنہیں ہم نے عبادت گزاروں میں سے متقی چنا ہوا تھا، ہم نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہوا ہے، ہم نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہوا ہے۔ آیت قرآن کی یہ نہیں کہہ رہا خدا میں نے جنت عطا کی ہوئی ہے، میں نے ہبا کی ہوئی ہے، خدا کہتا ہم نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہوا ہے۔ آج نمازیں پڑھ رہے ہو جنت کے لالچ میں، خودکش حملے کر رہے ہو جنت کے لالچ میں، مسلمانوں کو کافر کر رہے ہو جنت کے لالچ میں، جب قیامت کے میدان میں یہ امتی نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے یا رسول اللہ سب کچھ کیا تھا جنت کے لالچ میں تو اب دینا ہمیں جنت۔ رسول فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے گئے خدا نے جنت وراثت میں دی ہے اور ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ تمہارا ہی دعویٰ تمہارے گلے کی ہڈی میں شہزادی نے کہا میرے باپ کی میراث مجھے واپس۔ اس نے کہا سیدہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا اچھا کیا خدا قرآن میں نہیں کہتا وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا۔ سلیمان باپ کا وارث بن سکتا ہے تو میں اپنے باپ کی وارث کیوں تھی؟
ابن کا خدا قرآن میں کہتا ہے ہم نے آل یعقوب کو اس کا وارث بنایا تھا. آل یعقوب باپ کی وارث بن سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ بیوی نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. یہ حدیث بابا کو مجھے کہنی چاہیے تھی, تجھے کیوں کہی؟ کیا میرے بابا جانتے تھے کہ ان کے بعد خلافت تیرے پاس آئے گی؟ اگر جانتے تھے تو پھر 3 دن سقیفہ میں اجتماع کیوں ہوا؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ فیصلہ نبی نے نہیں کیا تھا, یہ مہاجر اور انصار نے مل کے کیا ہے, تو اگر نبی کو نہیں خبر تھی کہ میرے بعد حاکم تو بنے گا تو حدیث تمہیں کیوں کہہ کے گئے؟ آج لوگ طرح طرح کے اس موضوع کو بجائے ریسرچ کرنے پہ اس پہ سوالات کس طرح کے اٹھاتے ہیں. جی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جو نبی کی قربت میں رہے ہو, جو انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی ہو, وہ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو تم اپنے عقیدے کی بنیاد پہ قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یوسف کے جو باقی بھائی تھے وہ یعقوب کے بیٹے نہیں تھے؟ برادران یوسف جو تھے قبلہ تائید فرمائیں گے, وہ جناب یعقوب کے بیٹے تھے. صرف جناب یعقوب کے بیٹے نہیں, جناب اسحاق کے پوتے تھے. صرف اسحاق کے پوتے نہیں, ابراہیم کے پڑپوتے تھے. 3 نبیوں سے رشتہ داری ہو کے بھی گمراہ. میں وہ داد والی مجلس تو پڑھ نہیں رہا, میں تو ایک مقدمے کی بنیاد آپ کی نسلوں کے لیے. جناب ابراہیم سے بھی رشتہ داری, اسحاق سے بھی رشتہ داری, یعقوب سے بھی. 3 نبیوں کے رشتہ دار ہو کے برادران یوسف گمراہ ہو. مجھے قرآن میں کوئی مولوی میری زندگی کی آخری سانس تک ثابت کرے کہ یوسف کے بھائی کافر تھے, مسلمان تھے, صاحب ایمان تھے, باپ سے نفرت بھی نہیں کرتے تھے. آیت گواہی دے رہی ہے. جب جناب یوسف نے اپنے بھائی کو روک لیا تھا کسی بہانے سے, جب بادشاہ مصر بڑا لمبا واقعہ, تو کہا تھا کہ میں اس کو روک رہا ہوں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اسے واپس کر, کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے تو ہم باپ کو کیا جا کے جواب دیں گے. باپ سے بھی محبت کی تصدیق خدا قرآن میں کر. باپ کو قسم دی تھی اور عہد و پیمان کو پورا کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے قائل تھے. میں قرآن کی صورت یوسف سے ثابت کر سکتا ہوں, عہد و پیمان کے بھی قائم تھے, باپ سے بھی محبت کرتے تھے. سب کچھ کرنے کے باوجود نبی کے بیٹے ہو کے مذمت کے حقدار کیوں ہوئے؟ آج جو بھی مسلمان اٹھتا ہے وہ کہتا نہیں یوسف کے بھائی حق پہ نہیں تھے, یوسف کے بھائیوں کو غلط کیوں؟ نبی کے بھائی ہیں, نبی کے بیٹے. کیسے ہو سکتا ہے اتنی دیر نبی کے گھر رہ کے گمراہ ہو؟ تو نبی کے گھر رہ کے اگر نبی کے بیٹے گمراہ ہو سکتے ہیں, اب یہاں بھی اگر کوئی نہیں سنے گا تو اس سے آگے اب پانی ہے. یوسف کے بھائی کس وجہ سے ہوئے؟ صرف قرآن نے کہا ایک چیز پہ پورا کا پورا شجرہ بھی ان کا فائدہ نہ دے سکا. نہ نبی کا بیٹا ہونا فائدہ دیا, نہ نبی کا پوتا ہونا فائدہ دیا, نبی کا پڑپوتا ہونا فائدہ دیا, نہ نبی کے گھر میں رہنا فائدہ ہوا. صرف ایک عمل کی وجہ سے, حجت سے حسد کر بیٹھے. یوسف سے حسد کیا. اچھا یہ بھی بات ہے کہ نبی بھی نہیں بننا چاہتے تھے, انہیں پتا تھا کہ نبی ہم بن ہی نہیں سکتے, نبی تو اللہ نے بنا. صرف حسد کیا تھا کہ باپ اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے. اس کا مطلب نبی کسی سے زیادہ پیار کرے تو دوسرے میں حسد آنا فطری عمل ہے. تو صاحبان اس کا نمونہ خدا قرآن میں دے چکا ہے. یعقوب نے ایک بیٹے سے زیادہ محبت کی تو باقی بیٹے حسد میں مبتلا ہو گئے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی بدر میں بھی علی بھیجے, احد میں بھی علی بھیجے, خیبر میں
بھی علی جائے, خندق میں بھی علی جائے, تارا بھی علی کے دروازے بھی آئے, جبریل بھی علی کا نوکر بنے, انگوٹھی بھی زکات میں علی دے, آیتیں بھی قرآن میں علی کے لیے آئے, باب العلم بھی علی بنے, باب الحکمت بھی علی بنے, مسرد علم کا وارث بھی علی بنے, مسرد حل ادا بھی علی بنے, عین اللہ بھی علی کو کہا جائے, حبل اللہ بھی علی کو کہا جائے, جنب اللہ بھی علی کو کہا جائے, ید اللہ بھی علی کو کہا جائے. جس علی کے اتنے فضائل ہو, یوسف ایک حسن کی وجہ سے بھائیوں کو حاسد کر گیا, علی اتنی فضیلتوں کی وجہ سے منافقوں کو حاسد کر گیا. بہت پھیل رہا ہے, اسے مختصر کرو. دشمن حق کے سیدہ کے تابوت پہ آخری کیل ٹھوکنے لگا. وہ ایک ایک لائن کے سوال جو سوشل میڈیا میں بچوں کو کیے جاتے ہیں ان کے جلدی جلدی جواب دیا. کیسے ہو سکتا ہے نبی کے قریب رہنے والے؟ میں نے ثابت کر دیا, یوسف کے بھائی نبی کے گھر میں رہ کے گمراہ ہو گئے. نوح کا بیٹا نبی کے گھر میں رہ کے گمراہ, مثال قرآن میں موجود ہے. اس سے اگر ایک سوال کر کے امت کو پریشان کیا جاتا ہے, بچوں کو, شیعہ سنی سب نے بچوں کو پریشان کیا جاتا ہے. دیکھیں جی, عقل تسلیم نہیں کرتی. اگر وہ اس فیصلے میں غلط تھے تو نبی کے پہلو میں تدفین کیوں؟ بڑی خاموشی کے ساتھ جملہ سنیے گا. یقین کریں کہ نبی کے پہلو میں دفن ہونا بھی سیدہ کے مقدمے میں گواہی ہے. اب اقلیم بھائی اس سے بھی زیادہ مجمع چپ ہو جائے, مجھے تسلی ہوگی کہ آپ خاموش ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تجویز ہوئی ہے, ورنہ اکبر بھائی کی نیند پہ کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو بندہ ایک لمحے کے لیے ہکا بکا ہو جاتا ہے نا, تو ناصر بھائی یہ فطری عمل ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا اس چیز پہ اپسیٹ ہوگا کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا. میں پھر جملہ کہنے لگا, یہ تدفین بھی سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی. چلیں آئیں, کھل کے باتیں کرتے ہیں جی, کھل کے فراخ دل سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے ہمارے گلے میں بھی تک یہ توق ڈالا ہوا ہے نا, دیکھیں جی نبی کے پہلو میں دفن ہے, تو یہ نبی کے پہلو میں دفن یقیناً نبی کے جانے کے بعد ہوئے. جی نبی کے جانے کے بعد ہوئے. تو خدا تو قرآن میں کہتے ہیں یہ نبی کی قبر کہاں ہے؟ قبرستان میں نہیں جی. کہاں ہے؟ یہ نبی کے حجرے میں. جی رسول اپنے حجرے میں دفن ہے. حجرہ بازار میں تھا نہیں, گھر کے اندر. تو خدا تو قرآن میں کہتا خبردار میرے نبی کے گھر میں بغیر وجہ کے داخل نہ ہونا. میں نے کہا تھا کہ آخری کیل ٹھوکنے لگا, اس کے بعد دلائل کے دروازے بند. خدا قرآن میں قانون بنا چکا ہے, نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا. قبر حجرے میں, حجرہ گھر میں. دفن کس کی اجازت سے ہوئے؟ نا ابھی بات وہاں کھڑی ہے جہاں آپ کا شعور کا پرندہ بھی نہیں پہنچا. ابھی تو بات میں کہاں لے کے جانے لگا. بھئی نبی زندگی میں اجازت دیتے تو ہم کہہ سکتے تھے نبی کی زندگی میں کوئی شخص مرا, اسے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتا, رسول نے اجازت دے دی. رسول دنیا سے جا چکے ہیں, اجازت کہاں سے دی؟ کہتے جی ہم بتاتے ہیں اجازت کہاں سے. کس نے اجازت دی تھی؟ وہ کہتے جی اجازت دی تھی نبی کی بیویوں نے, کیونکہ ان کی رشتہ داری تھی, وہ بیٹیاں تھیں, اور انہوں نے, میں بڑے عزت کے ساتھ بات کرتا, انہوں نے اجازت دی تھی. اچھا انہوں نے اجازت کس رشتے کے اعتبار سے دی تھی؟ نبی کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے. تو حجرہ تو نبی کا تھا. جی وہ حجرہ نبی کا تھا, لیکن ان کو وہ بیوی ہونے کی وجہ سے حصے میں ملا تھا. اچھا بیوی کو حصہ مل سکتا ہے, بیٹی کو ملا کیوں نہیں مل سکتا؟ تم تاریخوں سے فتق مٹاؤ گے, تم تاریخوں سے فتق مٹا سکتے ہو,
तुम रावी का इनकार कर सकते हो, तुम रवायत का इनकार कर सकते हो, तुम ये कह सकते हो ये रवायत ही नहीं है, तुम ये कह सकते हो ये रावी ज़ईफ है, तुम ये कह सकते हो ये शियों की बनाई हुई बातें हैं। तदफीन तो हमने नहीं की। तो मलकियत रसूल में कोई सहाबी दफन कैसे हुआ? इजाजत किसने दी? अगर इजाजत मिरास की वजह से मिली थी तो ये है बीवी के हक में जिंदा गवाही। बीवी अपने हिस्से से बाप को हुजरे की कब्र दे सकती है, बेटी अपनी जागीर का मुतालबा क्यों नहीं कर सकती? बस अब क्योंकि तफसील का वक्त होता तो इसके बाद एक मुफस्सल जवाब मैंने सोचा हुआ था, जो सवाल किया जाता है कि मौला अली ने फदक को वापस क्यों नहीं दिया। तफसीली जवाब देता है, इसमें बहुत से दलाइल के अंबार लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक दलील दे देता हूँ। सैयदा ने दरबार में खड़े होकर जब बीबी को कहा गया ना कि हम आपको जागीर नहीं देंगे, तो बीबी ने दरबार में खड़े हुए कहा मैं ये मामला अल्लाह के सपुर्द करती हूँ। जो चीज सैयदा ने अल्लाह के सपुर्द कर दी अली वो फैसला सपुर्द खुदा से वापस लेना नहीं चाहते। मौला अमीर अल मोमिनीन का नहजुल बलागा में खत मौजूद है जो अली ने लिखा था, और अली ने उस खत में लिखा था कि हमारे पास रूए जमीन पे एक जागीर फदक थी जो हमसे छीन ली गई, लेकिन मैंने उस पे दोबारा तसल्लुत इसलिए नहीं किया कि ज़हरा उस मामले को अल्लाह के सपोर्ट कर चुके थे। रोते हुए दरबार से चली गई नबी। दूर दराज से आए हुए चेहरे मेरे भाई सैयद अवैध शाह, जितने मातमी अज़ादार दूर दराज से आए हैं, नबी की बेटी तुम्हारा आना कबूल फरमाए। आज की रात शियों को खबर थी कि ये घर में बैठने वाली रात नहीं। आज की रात मातमी तड़प तड़प के इमाम बारगाहों को ढूंढते हैं। थोड़ी देर जाएं, किसी बारगाह में बैठ के रो लें। फिर साथ चलिए, आज सारे शिया रोने के इसलिए आते हैं कि जो हर मजलिस में रुमाल लेके जाती है, आज उसकी मजलिस है। आज ज़ैनब रुमाल लेके बैठी है, आज दरवाजे पे हुसैन खड़ा है, आज तुम्हारी चीखें अली सुन रहा है, आज मातमियों के साथ पहलू में सज्जाद बैठा हुआ है। जो हर किसी की मजलिस में आती है, तबूत अली का हो पुरसले ज़हरा, तबूत हसन का हो पुरसले ज़हरा, तबूत हुसैन का हो, सज्जाद का हो, जो हर किसी की मजलिस में जाती है, आज है उसकी शहादत। आज हर कोई उसकी मजलिस में आया है। बेटा करबला छोड़ के आया है, बेटी शाम छोड़ के। बस यहां से मुसाइब का आगाज करने लगा हूं, यहीं से चीख जरूर मोमन के दिल से निकलेगी। आई थी तो सर के बाल काले थे। अल्लाह औलाद की जिंदगियां करे, अल्लाह बच्चों की जिंदगियां करे। वापस गई, सर के बाल सफेद हो गए। जितनी देर खड़ी रही बेटों को देखती रही। यह है विलायत अली की मुबल्लिगा। रसूल के जाने के बाद जख्मी ज़हरा अली का हाथ पकड़ के मदीने में महाजर और अंसार के घरों में जाती थी। गलत पढ़ूं मैं, आज की रात नबी की बेटी का मुजरम बनूं। तुम कहते हो सिर्फ ज़ैनब शाम के बाजार में गई है। मुस्तफ़ा की बेटी मदीने की गलियों में एक एक सहाबी के घर जाती, दरवाजे पे दस्तक दे दे के कहती हो, मुसलमानों क्यों भूल गए गदीर वाला ऐलान, क्यों छोड़ दिया तुमने हुसैन के बाप को मदीने की गलियों में तन्हा। आखिरी जो बीवी जी सहाबी के घर में गई है उसका नाम मुआज बिन जबल है। आखिरी मदीने में ये सहाबी है जिसके घर ज़हरा गई और रो के उठ के वापस आई। उसने कहा सैयदा मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा लोग हुकूमत के तरफदार हो गए, कुछ दिरहम और दिनार के लालच में, कुछ माल के लालच में।
بی بی علی کے ساتھ چند لوگ ہیں. جب معاذ کے گھر سے اٹھی ہے نا تو بازار میں آئی ہے، تو جب دیکھا بی بی نے علی کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں زندگی قربان کروں زہرا تیرے جملے پہ. بی بی کو خبر ہو گئی کہ علی نے معاذ کا جملہ سن لیا ہے کہ زہرا علی کے ساتھ کوئی نہیں ہے. علی کا ہاتھ پکڑ کے دوسرا ہاتھ پہلو پہ رکھ کے کہتی تو نہ رو، میں تیرے ساتھ. یا علی مدینے کے لوگ تجھے نہ پہچانے میں تجھے پہچانتی. میں نے آج سے 4 یا 5 سال پہلے ویسے علی کا یام فاطمیہ کیے تھے کم میں معصومہ کی حرم میں. تو وحید خراسانی صاحب نے بی بی کی شہادت پڑھنی تھی. تو میں اس مجلس میں بڑے انہماک سے شامل ہوا کہ بڑی عظیم شخصیت ہے وحید خراسانی، بی بی کی شہادت پڑھیں گے. کچھ ایسی روایات سننے کو ملیں گی. میں اس مجلس میں خود شریک تھا. علماء کی ایک کثیر تعداد مجلس میں بیٹھی تھی. معصومہ حرم کے اندر مجلس تھی، معصومہ کم کے حرم کے اندر. شہادت شروع ہوئی ہے. مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے وحید خراسانی نے ایک جملہ پڑھا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے حرم کانپ رہا ہے معصومہ کا. اتنا گریا ہوا کہ اس کے بعد نہ شہادت کسی نے سنی نہ کسی نے مصحف سنا. بزرگ عالم دین نے مصحف شروع کرتے سر سے امامہ اتار کے منبر پر رکھ کے کہا اس کی غربت کیسے بیان کروں جس کی خبر شہادت سن کے علی منہ کے بل زمین پہ گر گیا. علی جیسا فاتح خیبر ریت میں منہ کے بل گر گیا. جو علی ساری زندگی نہیں رویا تھا. سلمان و ابو ذر نے اس علی کو چیخے مار کے روتے سنا. سلمان و ابو ذر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے تو ہمارا آسرا ہے مولا، تجھے دیکھ دیکھ کے تو ہم نے صبر سیکھا ہے. مولا تیرے گلے میں رسی آئی تو نہیں رویا، مولا تیرا دروازہ جلا تو نہیں رویا، مولا اب تو چیخے مار کے کیوں رو رہا ہے؟ علی نے فرمایا سلمان میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ میری مددگار دنیا سے چلی گئی، میری غمخوار دنیا سے چلی گئی. کیسے پڑھوں جلتا ہوا دروازہ، کیسے پڑھوں گزرتی ہوئی فوج. مجھے مولا باب الحوائج ابو الفضل العباس کی جلالت کی قسم، کریم کربلا کے سجدے کی قسم، شہادت زہرا منبر سے پڑھی ہی نہیں جاتی. شہادت سیدہ منبر سے نہیں پڑھی، کیونکہ اس بی بی کے ساتھ مومنین کی بڑی عقیدت ہے. اس کے وہ مصائب پڑھے جائیں نا جو کتابوں میں لکھے. مجھے حسین کی ماں کی قسم امام بارگاہوں سے بندے نہیں جنازے اٹھے. تمہیں صرف ڈر ڈر کے خوف سے بچ کے اتنا بتا دیتے ہیں گھر جلا دیا تھا، دروازہ جلا دیا تھا، پہلو زخمی ہوا تھا. سر پہ رکھو میرے قرآن. آج کی رات اگر کوئی ایک سید مجھے اجازت دے، میں بی بی کے پردے کی قسم کھا کے کہتا ہوں زہرا جتنی دیر زندہ رہی ہے چہرے پہ تماچے کا نشان رو رو کے کہتی ابو الحسن میرے سامنے نہ آیا کر، میرے چہرے پہ وہ داغ ہے جسے تیری غیرت برداشت نہیں کر سکتی. علی جیسا امیر رات کی تاریکی میں مدینے کے باہر جا کے رو رو کے کہتا تھا یا رسول اللہ اگر تو نے زندگی میں وعدہ نہ لیا ہوتا اور علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی میں زندہ تھا بطول منہ کے بل زمین پہ. زخم نہیں پڑے جا سکتے. میں نے پہلے کہا زخم سیدہ پڑھے نہیں جا سکتے. میں نے تو آپ کے ڈر سے نہ دربار پڑھا، نہ چاک چاک ہوتی تحریر پڑھی، نہ مسلمانوں کا ہجوم پڑھا، نہ جلتا ہوا دروازہ پڑھا. ڈر گیا، میں خود ماتمی ہوں، مجھے خبر ہے تمہارے دل نازک ہے. ایک سطر اور پردے کے ساتھ کہنے لگا مجھے یہی قسمیں جو میں نے کھائی ہیں انہی قسموں کے ساتھ اگلا جملہ تمہیں بتایا جاتا ہے صرف بی بی کا دروازہ گرا. رکھو میرے سر پہ قرآن سیدو، صرف دروازہ نہیں گرا.
مسلمان بیلچے لے کے زہرا کی چھت پہ چلے گئے. انہوں نے صرف بطول کا دروازہ نہیں گرایا تھا, انہوں نے بطول کا گھر گرا دیا. زہرا کی گرتی ہوئی چھت تھی. بی بی نے تطہیر والی چادر کا پلو اٹھایا, کبھی زینب کو چھپائے, کبھی کلثوم کو چھپائے, کبھی حسن کو چھپائے, کبھی حسین کو چھپائے. اپنے بچوں کو اپنی چادر میں لے کے زخمی پہلو, زخمی بازو, زخمی چہرہ, لہو سے بھری ہوئی زہرا اپنے بچوں کو چھپایا تھا. یا زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا, رو کے کہتی اماں تو بڑی زخمی ہے. رو کر زینب مائیں بیٹیوں کو تربیت دیتی ہے. آنکھیں کھول کے سیکھ لے, جیسے آج میں نے تمہیں بچایا. شام غریبا جب خیموں کو آگ لگ جائے اور میرے یتیم اکٹھے کر اللہ کائنات کی بیٹیوں کا احترام سکھانے والی زخمی ہو گئے. بس بالکل قریب آخری 2 جملے. مستورات میں جنازہ اٹھے گا سیدہ کا. میں اپنی ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں, سر کے بال کھول کے زہرا کو رونا. آج شام کی ملکہ ماں کے جنازے پہ آئی ہے. سادات و غیر سادات اتنی زخمی ہو گئی. میں پھر جملہ چھپا کے پڑھنے لگا, کتنی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھی. جاؤ جا کے علماء سے پوچھ لینا کہ لاسم صاحب میرے بھائی ہیں تشریف فرمائیں, علماء سے پوچھ لینا پہلو بایاں زخمی تھی, تصویر دائیں ہاتھ سے کیوں نکلتی. پہلو زخمی ہو تو ایک ہاتھ پہلو پہ آتا ہے. میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے. دوسری انگلیوں پہ تلوار کی نیام کا زخم تھا. انگلیاں سیدہ کی شہید ہو چکی تھی, بازو بی بی کا شہید ہو چکا تھا, پہلو بی بی کا زخمی ہو چکا تھا, چہرہ رسول کی بیٹی کا زخمی تھا. بس جب دروازے پہ آگ لگ گئی, اس کے بعد بطول زیادہ دیر حجرے میں رہتی تھی. یا علی میری اولاد کو کہے مجھ سے کم ملا کرے. یا علی میرے بچے میرے پاس آتے ہیں میرے زخم دیکھتے. یا علی اب مجھے تنہا رہنے. بس جب یہ آخری شب آئی ہے نا, جس شب میں ہم بیٹھے ہیں, بس کتاب قطعات کی شب میں بی بی نے علی سے خواہش کی, یا علی میں بابا کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. زخمی زہرا کو علی نے اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ جیسے شام میں سجاد نے سکینہ کا جنازہ. اب اس سے زیادہ چھپا کے اور میں کیا کروں. زخمی زہرا کو لے کے قبر رسول پہ علی آئے. بی بی زہرا بابے کی قبر میں بیٹھ گئی. بابے کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی, چند دن پہلے تو رسول نے دنیا چھوڑی تھی. بابے کی قبر پہ دایاں رخسار رکھ کے جو بی بی نے لوہے کی سطر پڑی ہے, گھر تک بستر تک اس سطر کو سوچ کے رونا. آج کی رات بی بی بابے کی قبر پہ منہ رکھ کے کہتی, بابا اب میں مرنا چاہتی ہوں. بابا اب تیری زہرا جینا نہیں چاہتی. بابا مجھ سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. بابا مجھے اب صحیح سانس نہیں آتا. بابا مجھے مٹی پہ لیٹا نہیں جاتا. بابا تیری بطول بڑی زخمی ہو گئی ہے. بابا میں امت کے مظالم سے تھک گئی. بابا میں مرنا چاہتی. بس قبر مصطفیٰ پہ اٹھی, خبر ہو گئی کہ آج آخری رات ہے. بس واپس آئی تو فرمایا, یا علی اب میرے پاس بیٹھ جائیں. علی ریت میں بیٹھ کے آج کی رات کی بی بی کی آخری باتیں سنو. بی بی رو کے کہتی, یا علی جب سے آپ کے گھر آئی ہوں میں نبی کی بیٹی. یا علی میں نے ہمیشہ کوشش کی تیری عزت میں کمی نہ آئے. فرمایا, بطول تو نے میری تائید کا حق ادا کیا. بی رو کے کہتی, میں محمد کی بیٹی معافی مانگتی ہوں, مجھے ایک چیز معاف کر دینا. چند دن ہو گئے ہیں میں تجھے ہاتھ اٹھا کے سلام نہیں کر سکتا. یا علی میری مجبوری ہے, میرا ہاتھ زخمی ہے.
اچھا جنہوں نے ہائے کہہ کے یہ جملہ سنا نا ان کے لیے مجھے جملہ یاد آ گیا، میں پڑھنے لگا ہوں۔ جب بی بی زخمی ہوئی تھی نا تو مولا حسن اور حسین قبر رسول پہ گئے تھے، جو ذاکرین بھی اختر روایات میں پڑھتے ہیں، اپنے مضمون میں پڑھتے ہیں کہ شہزادے نانا کی قبر پہ گئے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں مولا حسن کا نوحہ لکھا ہے، اس نوحے کی ایک سطر پڑھنے لگا ہوں۔ مولا حسن نے قبر زہرا پہ آ کے اپنا رخسار رکھ کے نوحے کی ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر سے مدینے کی دیواریں کانپ گئی تھی۔ اب اللہ جانے یہ عزادار ماتمی کیسے جملہ برداشت کریں گے۔ مولا حسن نے قبر محمد میں منہ رکھے گا، نانا تیری عزت کی قسم ہے اب میری ماں سے نماز میں قنوت نہیں پڑھا جاتا، اب میری ماں کی نماز میں قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ بی بی رو کے کہتی یا علی میری چند وصیتیں، 19 وصیتیں ہیں، پوری پڑھ نہیں سکتا، 2 یا 3 سنو۔ بی بی کہتی یا علی میری پہلی وصیت، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، یا علی رات کی طریقی میں آدھی رات جب ڈھل جائے خاموشی سے میرا جنازہ اٹھا لینا، یا علی جن صحابہ کا میں نام لے رہی ہوں صرف انہیں اذن اور انہیں اجازت دینا، یہ میرے جنازے پہ آئیں لیکن میری تدفین میں یا علی تیرے سوا کوئی نہ ہو۔ یا علی مدینے کی گلیوں میں جب سناٹا ہو جائے تو رات کی طریقی میں میرا جنازہ اٹھانا۔ جب بی بی نے کہا نا یا علی میرے جنازے پہ کسی کو آنے نہ دینا، مولا امیر المومنین سسکیوں کے ساتھ روئے، رو کے کہتی بطول تیرے بابے سے وعدہ تھا کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، وہ دیوار پہ لٹکی ہے علی کی وہ ذوالفقار جس نے عرب کے سورماؤں کے جگر کے خون کے ذائقے کو پیا ہے۔ اگر تیرے بابا سے وعدہ نہ ہوتا تو علی مدینے کی گلیوں کو لہو سے بھر دیتا، لیکن بطول اب تو مجھے جاتے ہوئے وصیت کر کے جا رہی ہے کہ میں ان کو جنازے سے روکوں، تو پھر بطول مجھے اتنا بھی اذن دے کہ تیرے جانے کے بعد علی تلوار نکال کے انہیں تیرے جنازے پہ آنے سے روکے۔ روکتی نہ یا علی میرے بعد لڑنا نہ، میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، یا علی جب یہ سو جائیں گے خاموشی میں میرا جنازہ میرے گھر سے اٹھا کے لے جانا۔ علی کی آواز ہے بطول اگر کوئی جنازے پہ آئے تو روکنا کیسے ہے؟ بی بی روک کہتی انہیں جنازے پہ آنے نہ دینا، مجھے ان سے بڑی نفرت ہو گئی ہے۔ یا علی دیکھے کہتے زہرا کیسی نفرت ہے؟ روک کہتی جب یہ گھر جلانے آئے تھے نا تو میری زینب دروازے سے دیکھ رہی تھی، میری زینب بڑی ڈر گئی ہے، یہ نہ ہو یہ میرے جنازے پہ آئے۔ میری زینب گلیوں میں رو رو کے گئے، اماں تیری زینب کس کے پیچھے چھپے؟ یا علی میرے جنازے پہ، یا علی رات کی طریقی میں جنازہ اٹھا، یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا، اس بی بی کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا، یا علی اللہ اسے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا۔ یا علی عباس دنیا میں آئے اس کی ہاتھ چوم کے کہنا زہرا سلام کہتی تھی، اس عباس سے کہنا تیری ماں فاطمہ اپنے زخمی ہاتھوں سے میرے لباس سی کے گئی ہے۔ یا علی میری جگیر میں میرے عباس کا حصہ رکھنا، یا علی وہ میری بیٹیوں کے پردوں کا نگران ہے۔ یہ وصیتیں کرتے کرتے آخری وصیت پڑھنے لگا ہوں، بی بی فاطمہ رو کے کہتی یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا، یا علی میرا بند تابوت بنانا۔ علی رو کے کہتے اٹھانا بھی آدھی رات کو ہے، اٹھانا بھی صرف اولاد کے ساتھ ہے، تو بند تابوت میں کیوں اٹھانا ہے؟ رو کے کہتی بے شک کسی امتی نے نہیں آنا، میرا حسن میرے جنازے پہ ہوگا، میرا حسین میرے جنازے پہ ہوگا۔ یا علی اگر تو نے جنازہ کھلی چارپائی پہ اٹھایا میرے بچوں کو پتہ چل جائے گا ماں کتنی زخمی تھی، میں بیٹوں سے زخم چھپاتی رہی۔ وصیت مکمل، آخری 2 منٹ بس۔ علی مسجد میں چلے گئے، حسنین قبر محمد پہ چلے گئے، فضا کی چیخ آئی، جبریل کے سر سے تاج اترا، حوروں نے جنت کے دروازے کھول دیے، علی منہ کے بل ریت پہ گر گئے۔ علی مسجد میں ایسے چلے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین چلا گیا۔ علی مسجد میں گرے، حسین نانا کی قبر پہ گرے، فضا دروازے پہ گر گئی، بطول دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ امیر المومنین گھر آئے، حجرے میں پڑا ہوا تھا بطول کا جنازہ۔ اب میں بی بی کی شہادت پڑھ رہا ہوں نا، چیخے مار کے رو رہے ہو، ہائے کہہ کے رو رہے ہو، جتنا اونچا چاہو رو رہے ہو، مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے۔ علی کہتے اس رات میرے بچے آستین دانتوں پہ لے کے روتے رہے ہیں،
بطول کی کسی اولاد نے اونچی آواز میں بیان نہیں کیا، یہ اس لیے اونچا نہیں رو رہے تھے کہیں مدینے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ علی کے بچے خاموشی سے روتے رہے، علی دروازے پہ قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے بیٹھے رہے۔ آدھی رات ڈھلنے کے قریب آئی، علی نے آسمان کو دیکھا، علی روتے روتے حجرے میں آئے، علی کے سر سے امامہ اترا ہوا تھا، علی کے چہرے پہ مدینے کی مسجد کی ریت تھی۔ علی کی آواز آئی، حسن اٹھ، حسین اٹھ، ماں کا جنازہ اٹھا۔ علی نے اگلے 2 پائے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے، پچھلا 1 پایا حسن نے پکڑا، 1 پایا حسین نے پکڑا۔ جنازے کے نیچے نیچے کے مستور چلی۔ علی کی آواز آئی، کون چل رہی ہے؟ آواز آئی، بابا تیری زینب جنازے پہ آ رہی ہے۔ آواز آئی، زینب گھر میں چلی جا، اور تیرا پردہ بچانے کے لیے علی نے بڑی قربانیاں دینی ہے۔ ادھر جنازہ چلتا ہوا صحن میں آیا، علی کی آواز آئی، حسن ماں کا جنازہ واپس حجرے میں لے جا۔ جنازہ دوبارہ حجرے میں آیا، تھوڑی دیر بعد جنازہ پھر اٹھا، جنازہ پھر صحن میں آیا۔ علی کی آواز آئی، جنازہ حجرے میں لے جا۔ اب جس بندے کے سینے میں گوشت ہے، 7ویں مرتبہ جنازہ کاندھوں پہ آیا۔ حسن کی آواز آئی، بابا جنازہ بازار میں کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ علی کی آواز آئی، حسن میرے ساتھ آ۔ علی دروازے پہ لے کے گئے۔ مدینے کے لوگ علی کی گلی میں ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے، تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مسجد۔ علی کی آواز آئی، حسین مدینے والوں کو سونے دے، ابھی ماں کا جنازہ نہ اٹھانا۔ کتابیں کہتی ہیں جو علی کے خاص صحابی تھے، سلمان و عمار، انہیں بھی اجازت گھر کے دروازے تک آنے کی نہیں تھی۔ علی کی آواز گلی کے کونے پہ رکنا، انتظار کرنا، خاموش رات کی تاریکی میں رسول کے گھر سے سسکیوں کے ساتھ ایک جنازہ اٹھا، خاموش جنازہ جنت البقیع کی طرف چلا گیا۔ جنت البقیع میں جا کے علی نے بطول چھپا دی۔ میں پھر جملہ پڑھنے لگا ہوں، آخری لفظ پڑھنے لگا، بالکل آخری سطر، جس کا آنسو نہیں آیا وہ زہرا سے خیرات مانگے، اس کے بعد میں مصائب نہیں پڑھوں گا۔ علی نے جنت البقیع میں بطول دفنائی نہیں، علی نے بطول چھپا دی۔ بطول کو چھپانے کے بعد علی نے حسن کو تھاما، حسین کو تھاما، روتے ہوئے بچوں کو لے کے علی گھر آ گئے۔ علی گھر میں آئے، زہرا کی حجرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بی بی کی مسند خالی تھی، بی بی کی تسبیح بی بی کے مصلے پہ تھی۔ کبھی زینب ماں کی تسبیح اٹھا کے روتی، کبھی حسین ماں کا بستر دے کے روتا، کبھی حسین ماں کی چکی کو دے کے روتا۔ علی کے گھر میں بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یا صبح نماز شب کا وقت ہوا، علی نے مصلی عبادت بچھایا، فضا رو کے کہی، یا علی ابھی نماز کی تکبیر نہ کہنا۔ علی کی آواز آئی، فضا کیا ہوا؟ آواز آئی، مولا تیرے گھر میں پھر قیامت صغریٰ آ گئی۔ علی کی آواز آئی، فضا ہوا کیا ہے؟ فضا کی آواز آئی، مالک چراغ کو روشن کر۔ علی نے چراغ کو روشن کیا۔ اب جو بندہ ماتمی ہے ماتم کا حق ادا کرنا۔ علی نے چراغ کو روشن کیا، فضا کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، فضا نے چادر سر میں لی، رو کے کہی، یا علی وہ مٹی پہ تیری زینب سو گئی، وہ دروازے پہ تیرا حسن سو گیا، وہ ریت پہ تیری کلثوم سو گئی۔ یا علی میں پورا گھر دیکھ آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، اللہ جانے کہاں مٹی پہ سو گیا ہے۔ علی نے گھر کے اندر حسین کو ڈھونڈا، علی نے تلوار نکالی، علی مدینے کی گلیوں میں چلے، علی قبر محمد پہ آئے، آواز ہے، یا رسول اللہ حسین نہیں مل رہا۔ علی روتے روتے جنت البقیع میں پہنچے، ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے حسین رو کے کہہ رہا تھا، اماں واپس گھر آ جا، اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں تیرا حسین اکیلا ہو گیا، اماں تیری اولاد مٹی پہ سو گئی، اماں تیرا حسین غریب